مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وہ ایک مشہور عالم دین تھے، لیکن گھر میں غربت کا راج تھا۔ اللہ والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، جب ان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ دنیا والوں کی طرح بچا کر اس کو بینکوں میں جمع نہیں کرتے، بلکہ صدقہ کر کے آخرت کے خزانے میں جمع کرا لیتے ہیں۔ شیر کی بھی عجیب مثال ہے، جو اپنے زہد و قناعت کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ شیر کبھی اپنی خوراک بچا کر جمع نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ آج کا شکار بچا کر کل کے لیے رکھنا توکل کے خلاف ہے۔ شیر اپنی خوراک کھا کر باقی شکار دوسرے جانوروں کو صدقہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ روز اس کو تازہ شکار کھلاتے ہیں۔ الغرض عید قریب تھی اور عالم کے بچوں کے پاس سوائے پھٹے پرانے کپڑوں کے نیا لباس نہیں تھا۔ ان کی ماں نے اپنے شوہر کو کہا، چلو ہم تو کسی طرح صبر کر لیں گے، لیکن مجھ سے ان بچوں کی ضد اور رونا نہیں دیکھا جاتا، کہیں سے کچھ رقم 40-50 درہم کا انتظام کر لو تاکہ ان بچوں کے عید کے کپڑے سی دوں۔ بات معقول تھی۔ اس عالم کے 2 دوست تھے۔ اس نے اپنے ایک دوست ہاشمی کو پرچہ لکھا کہ عید قریب ہے، ہو سکے تو کچھ درہم بھیج دو۔ سبحان اللہ، یہ رک جانا تھا کہ دوست نے 1000 درہم کی تھیلی اپنے جگری دوست کو بھیج دی۔ وہ عالم اس نعمت غیر مترقبہ پر حیران رہ گیا اور شاندار عید کا پروگرام بنانے لگا، لیکن ابھی اس نے یہ خوشخبری بیوی کو بھی نہ دی تھی کہ دوسرے دوست کا پرچہ آیا کہ عید قریب ہے اور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم بھیج دو۔ بس اب یہ اس عالم کے امتحان کا وقت تھا، اپنی ضرورت پوری کرے یا اپنے مسلمان بھائی کی۔ خوب غور و فکر کر کے اس نے اپنے دوست کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی اور وہ 1000 درہم کی تھیلی سر بمہر اس کو بھیج دی۔ اب وہ شرم کے مارے گھر بھی نہ جا سکا کہ بیوی کو کس طرح سمجھائے گا، اور قریب کی مسجد میں جا کر قیام کیا۔ 2 دن بعد جب وہ گھر گیا اور بیوی کو قصہ سنایا تو وہ اللہ کی بندی ذرا بھی ناراض نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل موم کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم نے اچھا کیا جو اپنے دوست کی ضرورت پوری کر دی، اللہ ہماری ضرورت پوری کرے گا۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کا دوست ہاشمی، جس نے 1000 کی تھیلی بھیجی تھی، وہی تھیلی لیے ہوئے ان کے پاس آیا اور کہا، حیرت ہے، یہ تھیلی میں نے تم کو بھیجی تھی، سچ سچ بتاؤ کیا قصہ ہے، یہ میرے پاس کیسے پہنچی؟ عالم بھی حیران رہ گیا اور سارا قصہ بیان کر دیا۔ ہاشمی دوست مبہوت بنا ہوا سخاوت کا یہ قصہ سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، جب تمہارا رقعہ میرے پاس پہنچا تو میرے گھر بھی سوائے اس 1000 درہم کے اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو ترجیح دی اور وہ پوری تھیلی تم کو بھیج دی۔ 2 دن بعد میں نے اپنے ایک دوست کو، جو تمہارا بھی دوست ہے، رقعہ بھیجا کہ عید قریب ہے، کچھ رقم بھیج دیجیے۔ اتفاق سے اسی وقت یہ تھیلی تمہارے پاس سے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اس نے بھی اپنی ضرورت پر ایک مسلمان بھائی کی ضرورت کو ترجیح دی اور وہ یہ تھیلی اٹھا کر مجھے بھیج دی۔ اس طرح یہ سر بمہر تھیلی 3 مسلمانوں کا امتحان لے کر میرے گھر واپس چلی آئی۔ اس خبر پر وہ عالم بہت خوش ہوئے۔ دونوں نے تھیلی کھول کر پہلے 100 درہم عالم کی بیوی کو صبر کرنے کا انعام دیا اور باقی 900 درہم تینوں نے 300 درہم آپس میں بانٹ کر خوشی خوشی عید کی تیاری شروع کر دی۔ سبحان اللہ، صبر اور ایثار کی یہ کہانی سارے شہر میں پھیل گئی۔ جب یہ خبر خلیفہ مامون الرشید کو پہنچی تو انہوں نے
تینوں دوستوں کو بلا کر شاباش دی اور ساتھ ہی 6000 درہم تینوں دوستوں کو اور 1000 درہم اس صابرہ خاتون کو عطا کی۔ كل أيام الصالح